السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائنا خان لکڑی کے پل پر کھڑی تیزی سے بہاؤ سے گزرتے دریا کو لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے اور اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ کوئی نہیں، فارس خان اور کبیر خان کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے، جس نے اپنی بیٹی کا تربیت کیا۔ بغارت ہے فارس اور کبیر خان، لفظ تھے کہ کوڑے جو اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ اس نے سن رکھا تھا یہاں سے گر کر کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اس کے ایک شانے پر پڑا تھا، اپنی چادر سر سے سرکنے نہ دینے والی۔ آج رائنا خان اس برہنہ آدھے ادھورے لباس میں برستی بارش میں گہری رات کے اندھیرے میں اس پل پر کھڑی تھی۔ شاید اب موت ہی اس کی تمام تکلیفوں کا حل تھی۔ نہیں بابا جان، آپ اس عورت کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے۔ لفظوں کی اذیت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لفظ کس نے بولے اسے یاد ہی نہیں تھے، صرف لفظوں کی صفاقی یاد رہ گئی تھی، جس کی روح پر تازیانے لگا رہی تھی۔ یہ تمہارا منگیتر تھا، عزت تھا؟ ایک چیز سی گونجی تھی۔ عزت تھی میری، منگیتر تھی بابا جان، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب نہیں، اب صرف میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میرا وجود بھڑکتی آگ بنا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے متورم پپوٹے کو نیچے رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ مت کہو بابا جان، تم جیسے بد کردار کم صرف بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ تم بیٹی ہونا دور کی بات، میری بہن کہلوانے کے لائق نہیں۔ کاش بابا جان تمہارا ابورٹ کروا دیتے۔ فارس خان کے کہے گئے لفظ بھی یاد تھے۔ وہ یہ بھی کہ وہ فارس خان کے کہے اپنے بابا جیسے لالا کے یہ لفظ وہ تا قیامت تک نہیں بھول سکتی تھی۔ معصوم نہیں ہو رائنا، تم شاطر ہو، تم معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ بتاؤ رائنا، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ غلط نہیں کیا تم نے؟ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو اکیلے نکاح کرائی، سہاگ رات منائی، اور کہہ رہی ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ اور غلط کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایشان خان اسے یہ سب کہے گی، وہ بے یقین تھی۔ وہ اس سے ایسے بات کرے گی، وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ جس حاکم خان کے خاطر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی حاکم خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، مگر تم تو برباد ہو گئی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے۔ حاکم خان کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ آئینہ چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں۔ بابا کبیر خان کے لفظ یاد کرتے وہ اس کی برستی بارش میں ہنسیاں چیخ رہی تھی۔ حاکم خان کے گارڈز رائنا خان کے گرد چاروں طرف کھڑے تھے۔ حاکم خان کا حکم تھا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، مگر اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا۔ رائنا خان نے لکڑی کے اس پل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ بہتے دریا کی گہرائی دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ بچپن سے ہر چیز سے ڈرنے والی رائنا خان آج اس بہتے دریا کے شور اور گہرائی سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بابا جان، میرے بابا جان، ایشان میری آری، میری جان، تمہاری پھپھو بہت ڈر رہی ہے، خدا کے واسطے آ کر بچا لو مجھے سینے سے لگا لو بابا دادا جان۔ رائنا خان مر جائے گی، وہ مر گئی ہے۔ وہ اس پل پر کھڑے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ اب اس سزائیہ ہنس رہی تھی، خود پر ہنس رہی تھی۔ وہ واقعی میں بہت کم ہمت اور ڈرپوک تھی، وہ موت کو گلے نہ لگا سکی تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتے سامنے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ روتے ہوئے برستی بارش میں بھاگ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ ایک طرف اس کے شانے پر پڑا تھا، اس کے گیلے بال بکھرے اس کی کمر پر پڑے تھے۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ خدا کی عطا کردہ زندگی کو خود موت نہیں دے سکتی تھی۔ ڈرپوک کم ہمت رائنا خان آج اپنے خدا سے بھی ڈر گئی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر حاکم خان کے گارڈز بھی اس کی طرف بڑھے تھے۔ حاکم خان کے گارڈز کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی تھی۔
اسے اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ حاکم خان اپنے گھنے بالوں میں اس طرابی انداز میں انگلیاں پھیرتے اس برستی بارش میں فل سپیڈ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اس کے ہاتھوں سے گاڑی کا کنٹرول کتنی بار چھوٹا تھا۔ گاڑی ایک دو بار گہری کھائی میں بھی گرنے سے لگی تھی۔ وہ بنا اپنی موت کی پرواہ کیے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ اس معصوم وجود کو ہر حال میں بچانا ہی تھا۔ ان کچھ گھنٹوں میں حاکم خان پر عیاں ہو چکا تھا رائنا خان اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس طرح کے لہنگے بلاؤز میں جانے سے وہ اندر سے شعلوں کی طرح دہک رہا تھا۔ بدلے کی آگ سے بھی زیادہ بھڑکیلے یہ شعلے تھے جو اس کا وجود جلائے ہوئے تھے۔ اس پر وہاں کتنے لوگوں کی نگاہیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ اب وہ اس کے گارڈز کے سامنے اس لباس میں موجود تھی۔ حاکم خان تو جیسے مرنے والا ہو رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی بہت پہلے سے اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد اندازہ ہوا اسے اپنی عزت مان چکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے قریب جانا کسی بدلے میں شامل نہ تھا۔ وہ اسے مکمل اپنا بنانا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی چکھنا چاہتا تھا، مگر اندر بھڑکتے بدلے کے شعلے اس پر کچھ باور ہی نہ کروا سکے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبوں کو بدلے کی نظر کر چکا تھا۔ اشان خان اس کے لیے اب کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ وہ تو صرف ضد تھی، وہ عشق و محبت جسے کرنے کی خواہش میں وہ مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے ہو چکا تھا۔ 33 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے وہ عشق کر بیٹھا ہے کیا جلن ہے، یہ کیسا دھواں جل کیوں گیا ہے کیا تڑپ ہے، یہ کیسی سزا تو مجھے یاد آ گیا، کیا میں کروں کچھ پتا ہے میرے پاؤں ہی بیڑیاں خود بیڑیاں مجھے خود ہی تو چھڑوا، کیا مجھ میں ہے وہ شخص کہہ رہا، آپ میں دوں قرض تیرا چکا، آنکھیں ہیں نم میری سانسیں چبھن میری، زخم ہوا پھر ہرا۔ حاکم خان پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر اسے کھونا دے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی۔ حاکم خان کا پورا وجود آگ کا گولا بنا تھا۔ وہ سامنے سے بھاگتی آ رہی تھی۔ بھیگی ہوئی دلہن کا لباس اس کے بدن سے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کھلے بال دوپٹہ اس کے شالے پر پڑا زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان 33 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ جلن، یہ دھواں، یہ آگ سی اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مقابل پر اب کسی کا نظر گوارا نہ تھی۔ وہ اس حلیے پر ایسے سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، اس کے گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ حاکم خان کو دیکھتے رک چکی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ سامنے گاڑی میں وہ درندہ بیٹھا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوسری سمت بھاگنے لگی تھی۔ حاکم خان کے گارڈ اسے دیکھتے پیچھے ہوتے مؤدب انداز میں کھڑے نظریں چکا گئے تھے۔ حاکم خان اسے سامنے کی طرف بھاگتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی سے اترتا بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا خان پوری قوت سے اب اس لکڑی کے پل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس درندے کے پاس واپس جانے سے آسان موت کو گلے لگانا آسان لگ رہا تھا۔ وہ اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ اس کے پاؤں میں اٹکا تھا۔ رائنا خان نے وہ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا تھا۔ اسے زمین پر دوپٹہ پھینکتے دیکھ کر حاکم خان کے وجود میں بھی بارود کے گولے بنے تھے۔ اس کی عزت ایسے سڑکوں پر موجود تھی سزا کی جیسے شروعات ہو چکی تھی۔ وہ برق رفتاری سے رائنا خان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ رائنا خان بھی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ حاکم خان کا ڈر خوف نفرت کے اندر ایک طاقت بھرتی جا رہی تھی۔ اس درندے کے حوالے اس نے اب خود کو مر کر بھی نہیں لڑنا تھا۔ اس برستی بارش میں دونوں زیرو سوات کی سڑک پر برق رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ ایک نازک وجود اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس درندے کو ہر حال میں یہ نازک معصوم وجود اپنی پناہوں میں چاہیے تھا۔ اس کے بغیر زندہ رہنے کا اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حاکم خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کی۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کا رخ موڑتے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس ظالم کی پناہوں میں رائنا خان کو اپنی سانس گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ بہت سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ بارش شدت سے برس رہی تھی، وہ سوات کی سڑک پر اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ رائنا خان کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکتے حاکم خان کے سینے میں بج رہی تھی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کا نازک وجود حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس طرح اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ رائنا خان اس کے سینے سے لگے ماتمی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ تیرا یقین کیوں میں نے کیا نہیں؟ تجھ سے رہا کیوں جدا؟ مجھ پہ یہ زندگی کرتی رہی ستم، تو نے ہی دی ہے پناہ۔ تیرا میرا رشتہ پرانا ہے، یہ کیا تڑپ، یہ کیسی سزا؟ کیوں تم مجھے آج یاد آ گیا؟ بے چین دل میرے بے چین رات ہے، کیا میں کروں کچھ پتا ہے؟ میرے پاؤں ہی خود بیڑیا، مجھے خود سے ہی تو چھڑا۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑ دو حاکم خان، وہ اس کے سینے سے لپٹے ہنسیانے چیخی تھی۔ تو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حاکم خان نے اسے اپنے سے الگ کرتے اس کا چہرہ نرمی سے تھاما۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے مرنا گوارا ہے، مگر آپ جیسے درندے کے پاس واپس آنا نہیں۔ رائنا خان نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا رائنا، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، تم مر نہیں سکتی۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو تم اس پل سے کب سے کود چکی ہوتی، یوں واپس نہ آ رہی ہوتی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، موت آسان نہیں، مجھ جیسی کم ہمت ڈرپوک لڑکی موت کو گلے نہیں لگا سکتی، لیکن یہ دنیا میرے لیے سزا بن چکی ہے۔ میں یہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر یہ سزا آپ کی صورت میں نہیں بھگتوں گی۔ وہ زلزلے لرزتے لبوں سے کہتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے، پلٹتے ہوئے پھر سے بھاگنے لگی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے پھر سے اسے تھام گیا تھا۔ چھوڑے مجھے حاکم خان، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ رائنا خان اس کے حصار میں مچلتے ہوئے ہنسیانی چیخی۔ چلو میرے ساتھ، ہم گھر چل کر بات کریں گے۔ حاکم خان سختی سے کہتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان نے چپتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت سے بے رحمی سے دانت کاڑے۔ حاکم خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، وہ مزید شدت سے دانت کاٹتے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے حاکم خان کی مخالف سمت میں پھر سے بھاگے تھے۔ حاکم خان اپنے ہاتھ کی پشت پر خون کے قطرے دیکھتے گہرا سانس لیتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھتے شدت سے روتے رک چکی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے حاکم خان، چھوڑ دے مجھے، اشال سے بدلہ پورا ہو چکا، المیر خانزادہ سے چھوڑ کر جا چکا ہے، ہو گیا بدلہ پورا آپ کا، کر دیا برباد آپ نے ہم دونوں بہنوں کو، اب طلاق دے دے مجھے۔ وہ حاکم خان کی طرف پلٹی چیخی تھی۔ حاکم خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس طرح بھی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کاش وہ وقت پیچھے کو موڑ سکتا، وہ اسے واپس جانے ہی نہ دیتا، مقابل کو ساری عمر اپنی سچائی ہی پتہ ہی نہ لگنے دیتا، اسے چھپا کر اب اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتا۔ بدلہ اب کہیں رہا نہ تھا، اب تو عشق کی آگ میں وہ جل رہا تھا جو اسے سامنے کھڑی عورت سے ہو چکا تھا۔ بدلہ نہیں لیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اشال نے تمہیں جو بھی بتایا غلط بتایا ہے۔ حاکم خان کے غلط سے گھٹی سی آواز پر آمد ہوئی تھی۔ اشال خان نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رائنا خان سوال کرتے استزائیہ سی تھی۔ رائنا خان کے سوال پر حاکم خان نے بھچے لبوں کے ساتھ اسے بے بسی سے دیکھا۔ میری بات سنو رائنا، وہ اس کی طرف بڑھا تھا، پاس مت آئیے گا میرے، ایک جوان ہوتے بیٹے کے باپ ہیں آپ، مجھے استعمال کر کے آپ نے بڑے دھڑلے سے بنا شرمندگی کے اعتراف کیا کہ آپ کا بیٹا اور بیوی ہے، مجھے یہ لہنگا بلاؤز پہننے کو کہا، میں اپنے بابا کے پاس واپس آئے، یہ سب آپ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حاکم خان اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں نہیں سمجھی آپ کی چال، کیوں آپ کی نرمی کو آپ کی محبت سمجھ بیٹھی، آپ کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی اور اون کو درندہ سمجھتی تھی۔ اس کے لبوں سے اون کا نام سنتے حاکم خان کے جبڑے بھینچے تھے، مگر اب پتہ چلا درندہ وہ نہیں، درندہ آپ تھے۔ وہ میرا مسیحا تھا جو مجھے اپنی عزت سمجھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ حاکم خان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اس کے لبوں سے اون خانزادہ کا نام سن رہا تھا۔ وہ نہیں سن سکتا تھا اس کے لبوں سے کسی کا بھی نام۔ عجب سا عشق ہو چلا تھا اسے سامنے کھڑی اسے اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے، اسے کونے سے دل ڈر رہا تھا۔ طلاق دے مجھے، رائنا خان شدت غم سے چیخی تھی۔ تو میں طلاق نہیں دے سکتا، نہ کبھی دوں گا۔ حاکم خان نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں طلاق لے کر رہوں گی آپ سے، حاکم خان چاہے مجھے کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے،
मैं आप जैसे दरिंदे से तलाक ले लूँगी। नायना चीखी थी। कैसे लोगी तलाक? हाँ, कौन है तुम्हारा अब? कोई नहीं रहा सिवाय मेरे। हाकिम खान ने गुर्राते हुए सुर्ख चेहरे के साथ एक हाथ से अपना सीना ठोका। मैं औन खानजादा के पास वापस जाऊंगी, इसके पैरों में पड़ूंगी, वो तलाक दिलवाएगा मुझे आपसे। रायना खान की बात पर हाकिम खान की आंखों में खून उतरा था। मैं वापस जाऊंगी उनके पास, इस तरह अलमीर इशाल के पास वापस आ जाएगा और मुझे अपना लेगा। इस तरह मेरे बाबा, मेरे दादा जान भी मुझे अपना लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। वो पागलों की तरह बोलते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ा रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई नस्ल भरकर नहीं देख सकता। कुछ जाके तुम्हें कोई अपनाने का सोचे भी। हाकिम खान ने मुश्किल अपने अंदर उठते तैशो आलम में काबू पाते हुए इसकी कलाई चकड़ी। नहीं हूँ मैं आपकी। मैं औन खानजादा के पास वापस आऊँगी, इसकी बांधी बनना पड़ा बनूंगी। वो मेरी फरियाद ज़रूर सुनेगा। अलमीर कहता है वो मुझसे इश्क करता है। वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए शिद्दत गम से चीखी थी। वो इसके लफ्ज़ों को सुनते पागल होते इसका जबड़ा तपोच गया था। औन खानजादा की परछाई भी अब तुम पर न पड़ने दूँ। इश्क हो तुम हाकिम खानजादा का, इसकी इज्जत, इसकी औरत। मैं औन खानजादा नहीं हूँ जो तुमसे दस्तबरदारी आसानी से हासिल कर ले। वो इसका जबड़ा दबोचते गुर्राया था। आप औन खानजादा हो भी नहीं सकते। वो एक ख़ानदानी मर्द था। इसे खोने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। मुझे हर हाल में इस फरिश्ता मर्द के पास जाना है। वो मुझे अपनी रखेल। इसके लफ्ज़ मुंह में ही थे। पूरे होने से पहले ही हाकिम खान का हाथ उठता इसका गाल लाल कर चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए पुल की रस्सियों से बनी रेलिंग पर गिरी थी। हाकिम खान मुठियां भींचते सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था। लफ्ज़ रखेल इसे बहुत बुरी तरह चुभा था। खून लावे की तरह उबल रहा था। वह इसके सामने किसी गैर मर्द की रखेल बनने को कह रही थी, वो भी इस मर्द की जो उसका मंगेतर रह चुका था। एकदम बिजली चमकी थी। बिजली चमक में रायना खान के दोनों आरस पर वो उंगलियों के निशान देखते पागल हुआ था। ये किसने किया? वो तड़पते हुए इसकी तरफ बढ़ा। पास मत आना मेरे। रस्सियों से बनी ग्रिल को पकड़ते वो इससे बिधक कर दूर हुई थी। हाकिम खान गहरे सांस लेते इसके गाल देख रहा था, जहाँ दोनों तरफ उंगलियों के निशान थे। वो इस उंगलियों के निशान न थे। इसने बहुत गुस्से में भी इसे अपनी इतनी बेरहमी से हाथ नहीं उठाया था। मुझ जैसे लड़के जब अपने घर वालों की सारी उम्र मोहब्बत भुलाकर आप जैसे दरिंदे पर यकीन करते, अपने ही रिश्तों की रुसवाई का सबब बनती है, वो दुनिया की ठोकरों की जद में आ जाती है। आज मैं सब मर्दों के कदमों में पड़ी थी। औन खानजादा जो मेरे सर से सरकती चादर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसके मारे गए थप्पड़ में मैं ज़मीन का हिस्सा बनी हुई थी। मेरे वजूद से चादर सरक गई थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। मैंने अपनी इज्जत ख़त्म कर दी। जिस पर एतबार किया, जिसने कहा निकाह पाक होता है, इसने मुझे अब इस लिबास में भेज कर आबे आबरू किया। रायना खान की बातों पर हाकिम खान रुख पलटे मुठियाँ भींचे हुए था। कैसे मार सकता है वो तुम्हें? कैसे हाथ लगा सकता है वो? हाकिम खान करचा था। मार सकता है वो, मुझे कत्ल भी कर सकता था। मुझे हाकिम खान, इसकी इज्जत दाव पर लगा दी मैंने। रायना खान चीखी थी। हाकिम खान अपने अंदर उठती इस आग पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था, जिसने खुद लगाई थी अपनी इज्जत, अपने इश्क को। इसने खुद ही रुसवा किया था। इसने ही तो इसे इस लिबास में भेजा था। वो तो पाक निकाह की लाज ही ना रख सका था। इसी की वजह से तो इसके नाजुक गाल थप्पड़ों की जीनत बने थे। सब मेरे बाबा जैसे लाला को ज़मीन में दफनाने को कह रहे थे। मेरे लाला ने मुझसे कहा, काश बाबा मुझे अबॉर्ट करवा देते। उन्होंने कहा, तुम बेटी तो दूर होने की बात, तुम बहन कहलवाने के लायक नहीं हो। राना खान हिचकियों से बोल रही थी। हाकिम खान ज़मीन में जैसे जिंदा धंसता जा रहा था। मेरे दादा जान जो मेरे बाबा हैं, वो रो रहे थे। कभी इन्हें रोते नहीं देखा। वो मेरे लाला के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मेरी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। मेरा आरी मुझे खून उतरी आंखों से घूर रहा था। 10 साल का है मेरा आरी, मगर वो मुझे कत्ल करना चाहता था। अब वो हंस रही थी, बेतहाशा हंस रही थी। अलमीर ने शाल से कहा, तुम भी अपनी बहन की तरह बेशरम हो। इसको अलमीर ने धक्का दिया। जुर्म मैंने किया, सज़ा मेरी बहन के हिस्से में क्यों आ गई? आखिर क्यों? ये दुनिया इसी को सज़ा क्यों देती है जो असल में मुजरिम होता है? क्यों मुझे सज़ा नहीं दी, मेरी बहन को दे दी? वो रोते हुए हंसियानी चीख रही थी। हाकिम खान इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई चकड़ चुका था।
وہ اسی لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے حاکم خان، آپ درندے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا۔ وہ بلکتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا خان کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جانا ہے، اپنی ایشان کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اسے کلائی سے جکڑے آگے بڑھا تھا۔ رائنا خان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر پھر سے اپنے دانت کاڑے تھے، مگر اس بار اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی اس کے ہاتھ پر دانت شدت سے گاڑے ہوئی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے آگے بڑھ رہا تھا۔ حاکم خان نے رکتے ہوئے سڑک کھڑے پانی سے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف مڑتے اس کے وجود پر وہ گیلا دوپٹہ اڑایا۔ چھوڑو مجھے، اب وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی تھی۔ آواز حلق میں گھٹ چکی تھی۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی وہ اگلی سیٹ پر بٹھاتا۔ اب سمجھ آیا تھا اون خانزادہ اسے اگلی سیٹ پر کیوں نہیں بٹھاتا تھا۔ وہ اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حاکم خان کے دل میں یہ جذبے صرف اس عورت کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ رقیہ خانم کو اس 14 سال ازدواجی زندگی میں اس نے کبھی اپنی گاڑی میں ہی نہیں بٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ حویلی ہی رہتی ہی تھی۔ فربی مائل عام سے نکوش والی خود سخت قسم کی پسند عورت تھی۔ وہ عورت بھی خود سے 2 سال بڑی رقیہ خانم کبھی اس کے دل تک رسائی حاصل ہی نہ کر سکی تھی۔ بچپن کی منگیتر تھی، اس کے خاندان کی عورت تھی جس کے ساتھ مجبوراً شادی کرنا پڑی تھی، مگر اب یہ دل صرف اس معصوم عورت کا ہو چکا تھا جس کی خوبصورتی سے زیادہ اب اس کی معصومیت سے عشق ہو چکا تھا۔ اس پر بھی ظلم بھی ایسا کر چکا تھا، اب تو عشق میں ہمدردی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ہمدردی اور عشق آپس میں مل جائیں تو وہ خطرناک قسم کے جنون میں داخل ہو جاتا ہے، اور حاکم خان اس معصوم وجود کے لیے جنونی ہو چکا تھا۔ حاکم خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ رائنا خان کی چیخ و پکار پر وہ جبڑے بھینچتے خود پر قابو پائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اون کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی شال کے المیر کو واپس لانا ہے۔ وہ اس کی چیخ و پکار میں اون کا نام سنتے جل رہا تھا، مر رہا تھا۔ گاڑی حاکم خان کے بنگلے پر آ کر رکی تھی۔ وہ تمام ملازموں اور گارڈز کو وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا۔ حاکم خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مجھے چھوڑ دو حاکم خان، وہ ابھی بھی خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اون کے پاس جانا ہے، مجھے اون خانزادہ کے پاس جانا ہے جو مرد ہے۔ آپ مرد نہیں ہیں، آپ درندے ہیں۔ خبردار اس اون کا نام لیا ورنہ حاکم خان کا ایسا جابرانہ رویہ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دکھایا۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے غیظ و غضب سے پکارا تھا۔ رائنا خان بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کا نڈر باغی روپ دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ رائنا خان ہی تھی نا جسے وہ پچھلے 2 مہینوں سے جانتا تھا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے تیزی سے اندر داخل ہوتے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیٹھ کے نرم گدے پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اونھے منہ گری بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ حاکم خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کرتے بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو تو میرا عشق ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے تڑپتے ہوئے بولا، کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ میری لالا میرے بابا کی عزت واپس لے آئیں گے، میری شال کے پاس المیر کو لے آئیں گے، آپ میری آری کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت دور کر دیں گے، پھر مجھے پھر سے وہی رائنا بنا دیں گے جو آپ سب کے لیے شاطر، بدکار، ناپاک وجود نہیں بلکہ معصوم تھی۔ میری پاک بازی، میرا کنوارا پن واپس کر دیں گے آپ؟ وہ حاکم خان کے ہاتھ چٹکتی چیخی تھی۔ حاکم خان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ من پسند عورت کے سامنے مرد کیسے بے بس ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا، ورنہ وہ کہاں برداشت کرتا تھا کسی کی اونچی آواز بھی۔ رقیہ خانم کو جیسے رکھا ویسے ہی رہ رہی تھی۔ وہ خود پسند تھی مگر اس کے فیصلے پر چوں تک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب ہونا لکھا تھا، رائنا تمہیں میرا ایسا ہی بننا تھا، ورنہ تم میرے پاس کیسے آتی، کیسے میں تمہیں پاتا، مجھے کیسے پتہ چلتا تم میرا عشق ہو۔ اس کا چہرہ پھر سے تھام گیا۔ لعنت بھیجتی ہوں حاکم میں آپ پر اور آپ کے عشق پر، میں تھوکتی ہوں آپ کے ایسے غلیظ عشق پر۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پاگل ہو چکی ہو؟
کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف حاکم خان کی پناہیں بچی ہیں اب اس کے لیے۔ اب خود کو سمجھاؤ، تم صرف میری ہو اور اب یہاں ہی رہو گی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر استحال سے پٹک چکا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی حاکم خان، میرے بابا جان، میرے دادا جان کی عزت کو روندا آپ نے۔ میں اب آپ کی عزت رون گی، بھاگ جاؤں گی یہاں سے، اور پتہ ہے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ اس اون خانزادہ کے پاس۔ وہ بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ حاکم خان اسے نفرت ہو رہی تھی۔ جو لڑکی اپنی ہم عمر لڑکی کی اٹھی ہوئی آئیبرو سے ڈر جاتی تھی، آج وہ حاکم خان کی خون اتری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرا رہی تھی۔ اسے صرف اپنے بابا لالا شان، اپنے رشتے یاد آ رہے تھے، ان کے جھکتے سر یاد آ رہے تھے، وہ گالیاں یاد آ رہی تھی جو ان کو دی گئی تھی، اشال کا تڑپنا یاد آ رہا تھا، اپنا آری یاد آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ٹہری نفرت یاد کرتے اس کا وجود اندر سے کٹ رہا تھا۔ وہ اپنے حواس کو بیٹھی تھی، حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے وہ سزائی ہنسی تھی۔ وہ درد و کرب سے گہرے سانس لیتا، جبڑے بھینچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں میں تہرا درد اسے جیسے کچھ لمحوں کے لیے سکون پہنچا چکا تھا۔ میں جاؤں گی اپنے منگیتر اون خانزادہ کے پاس، وہ عشق کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھ سے وہ طلاق دلوائے گا۔ آپ کی عزت کو میں اپنے قدموں تلے رون کر اس اون خانزادہ کو اپناؤں گی، اس کو اپنا تن من سونپوں گی۔ وہ اس کے مقابل آتے اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں اون کا نام سنتے جو درد، جو سرخی رائنا کو دکھائی دے رہی تھی، وہ اسے سکون دے رہی تھی۔ مقابل اب اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا قاتل تھا۔ حاکم خان نے معصوم سی رائنا کا قتل کر دیا تھا۔ رائنا خان اب ہر لمحہ اس درندے کو جلتے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ تم پر میں زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تمہاری روح پھڑپڑا کر رہ جائے گی۔ اشال خان نے ایک تھپڑ مارا تھا۔ اس کو برباد کر دیا تم نے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرے نکاح میں ہو۔ آج تمہیں اپنے لفظوں کی قیمت چکانی پڑے گی تاکہ یہ لفظ جب بھی بولیں تو ان میں صرف میرا نام ہو۔ تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ وہ اس کے بے دردی سے بیڈ پر دھکا دیتے، اپنے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا تھا۔ حاکم خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا دوپٹہ تن سے ایک جھٹکے سے جدا کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسکائی۔ نہیں حاکم، آپ ایسے نہیں کر سکتے، رائنا خان نے روتے ہوئے بدحواسی سے کہا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ بیوی ہو میری، نکاح کیا ہے وہ بھی تم نے اپنی مرضی سے۔ کچھ دیر پہلے میری قربت میں کتنے گھنٹے گزار چکی ہو، انہیں قربت کے لمحات کو ریوائنڈ کر کے تم پر باور کروانا ہے کہ تم صرف حاکم خان کی ہو۔ تمہیں بتانا ہے کہ اب تمہیں ساری عمر مجھے برداشت کرنا ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ تم اپنی سانسیں تو کھو سکتی ہو مگر میری پناہیں نہیں۔ تمہیں بتانا ہے تم جب کسی بھی غیر مرد کا نام اپنے لبوں پر لاؤ گی تو کیسے تمہارے لبوں میں اپنا قہر ڈھاؤں گا۔ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھوٹتے، بے دردی سے اس کے وجود کا ہر پردہ ہٹاتے۔ اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر ظلم کرتے اپنی آگ جیسے وجود سے اس پر شدتیں ڈھا رہا تھا۔ رائنا خان کی سسکیاں ایک بار سے پھر سے اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ حاکم خان اوم خانزادہ کا نام مقابل کے لبوں سے سنتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے اس کی غیرت کو للکار چکی تھی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ رائنا خان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اب اس کے پاس رائنا خان ایک زندہ لاش تھی۔ وہ ساری عمر ایسی آگ میں جلنے والا تھا جس کا کوئی کفارہ نہ تھا۔ رات سے دن چڑھ آیا تھا، سب کی پوزیشن وہی ہی تھی۔ اشال اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، فارس خان بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلے تھے۔ کبیر خان دروازے کے آگے ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے وہ دروازے کے آگے سے اٹھیں گے تو فارس خان رائنا خان کو مار ڈالے گا۔ شازمہ صوفے پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا مگر اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ فارس خان کی اشال خان کا بکھرا وجود دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آریان خانزادہ صوفے پر بیٹھا دیوار پر غیر مرئی نقطے پر اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ 10 سالہ آریان خانزادہ رات سے سویا نہ تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا 10 سالہ آریان خانزادہ کی نیندیں اڑا گیا تھا۔ 3 سالہ روشنا روتے ہوئے سب کو پکارتے کتنی بار سو کر اٹھ چکی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کچن میں جا کر خود ہی روٹی کے ٹکڑے لے آتی تھی جسے کھاتے ہوئے وہ ہچکیاں بڑھتے زمین پر بچھی کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔
فارس خانزادہ اپنے کمرے کے صوفے پر رات سے اپنی پسٹل پکڑ کے بیٹھا تھا۔ خاندان والوں کے تانے لعنت ملامت اس کی آنکھیں سرخ کیے ہوئے تھیں۔ فارس خان کے موبائل فون پر رات سے خاندان والوں کی لعنت ملامت مل رہی تھی۔ پورا خاندان ان سے تعلق توڑ چکا تھا، پوری برادری چھوڑ چکی تھی انہیں۔ ان لوگوں کو فارس اپنے بند موبائل کو دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ گناہوں کی سزا یہ دنیا ہی کیوں دینے لگ جاتی ہے؟ رائنا نے جو کیا اس کی سزا برادری والے انہیں ذلیل کر کے دے رہے ہیں۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ زندہ دفنا دو اس بغیرت فارس خان اور کبیر خانزادہ کو، یہ عزت کے لائق ہی نہیں بغیرت دونوں۔ لفظ سماعتوں میں گونجتے فارس خان کو پاگل کیے ہوئے تھے۔ کتنی گندی گالیاں سننی پڑی تھی۔ جنہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا آج وہی لوگ لان تان کر کے گئے تھے۔ یہ صلہ دیا رائنا تم نے ہمیں، اپنی بیٹیوں سے زیادہ تمہیں محبت مان دیا۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ انہیں اس لمحے شال یاد آئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنی پسٹل قمیص میں ڈالتے جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ رائنا کے بعد اشال میں ان کی جان بستی تھی۔ اشال خان دلہن کے لباس میں رات المیر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ المیر خانزادہ سے بلاک کر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ رات سے ہی اس کے گھر والوں کو ایک ایک فرد کو کال ملا کر معافیاں مانگ چکی تھی۔ جسے تانے تشنے سننے کو ملے تھے وہ روتے ہوئے سنتی رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک بار پھر سے المیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچ پر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ یکدم اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کے کسی کی کزن نے اسے کچھ تصویر بھیجی تھی۔ تصویر دیکھتے اشال خان کا وجود سن ہوا تھا۔ المیر اور اون خانزادہ آج ہی اپنے خاندان کی ہی لڑکیوں سے نکاح کر چکے تھے۔ ایک تصویر میں المیر اور اون نکاح نامے پر سائن کر رہے تھے اور دوسری تصویر میں المیر اور اون اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اشال خان نے بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھی تھیں۔ دوسرے لمحے اس نے المیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچیبل آنے پر اشال خان نے موبائل دور اٹھا کر پھینکا تھا۔ المیر نہیں تو اشال خانزادہ نہیں، تم جنون ہو میرا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ اشال کی بے جان لبوں کی جنبش تھی۔ دوسرے لمحے اس نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا۔ فارس خان اشال خان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا بے جان وجود لٹکے ہوئے دیکھتے وہ تیزی سے اشال کی طرف بڑھا۔ فارس خان نے جلدی سے اسے نیچے اتارتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اشال، فارس خان اس کے گال تپتپاتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ بے سود دلہن کے لباس میں بنا سانسوں میں پڑی تھی۔ فارس خان کی چیخوں پر کبیر خان، شازمہ، آریان بھاگتے ہوئے اشال کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اشال کے بے جان وجود کو دیکھتے آریان نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ شازمہ، کبیر، فارس خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں، جنہیں سنتے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو بچا لیا بابا جان، میری بیٹی کو آپ کی بیٹی نگل گئی، فارس خان چیخا تھا۔ کبیر خان اشال کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس، بہن جسے میں بیٹی مانتا وہ نکاح کر کے میری عزت داغدار کر گئی، اور ایک بیٹی نے خودکشی کر لی، کیا جواب دوں گا میں دنیا کو؟ فارس خان شدت غم سے چیخا تھا، مجھ جیسے بغیرت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ فارس خان پسٹل نکالتے اپنی کنپٹی پر رکھتے چکا تھا۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ فارس خان کے خون کے قطرے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔